मिनश्शैतानिर الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھیں گے نصارہ کے دینی حالات کیسے تھے۔ نصارہ کون تھے؟ کرسچنز تھے۔ اب یہ کرسچنز کہاں سے آئے تھے؟ ہم نے دیکھا کہ پہلے تو یہودیت تھی بنی اسرائیل میں۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ یہودی تھے جب تک موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے تھے۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ حواری تھے۔ حواری یعنی ان کے صحابہ، جیسے ہمارے صحابہ تھے ویسے ہی ان کے حواری تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جب سولی دینے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، اس کے بعد یہ جو حواری تھے یہ چاروں طرف پھیل گئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دین کو پھیلایا اور جو بھی انجیل میں جو بھی نازل ہوا تھا اس کو پھیلایا۔ تو ایسے پھیلانے کی وجہ سے ان کا دین بہت زیادہ پھیلنے لگا۔ تو جو رومن امپائر تھا وہ پہلے وہاں پر ان کے کچھ گاڈس ہوتے تھے، لیکن ان کا جو بادشاہ تھا کانسٹنٹین، وہ جو تھا کانسٹنٹین 1 یا 2، وہ جو تھا وہ اس نے کرسچینٹی قبول کر لی۔ اب جب اس نے کرسچینٹی قبول کی تو پورا رومن امپائر جو تھا وہ کرسچن ہو گیا۔ پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا، جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہ سب کا دین ہوتا تھا۔ تو پورا جو رومن امپائر تھا وہ پورا رومن امپائر کرسچن ہو گیا، اور پھر وہ کرسچینٹی پھیلتے پھیلتے افریقہ میں چلی گئی۔ تو پورا جو افریقہ تھا وہ ایتھیوپیا، وہ بھی پورا جو تھا وہ کرسچینٹی وہاں بھی آ گئی۔ تو وہ لوگ بھی سارے کرسچنس تھے، اور ادھر یہ جتنے بھی رومن امپائر تھا یہ بھی پورا کرسچنس تھے، یہ پوری کرسچینٹی تھی۔ تو اب کرسچینٹی وہاں سے پھیل کے، ہم نے پڑھا تھا اصحاب الاخدود اور ذو نواس کے بارے میں۔ تو اس طرح سے پھر جب ذو نواس نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں اتنے سارے جو کرسچنز تھے ان کو جو زندہ جلوایا، اس کے بعد کیا ہوا، ایتھیوپیا سے اٹیک ہوا۔ اٹیک ہو کر پورے جو یمن تھا، پورے یمن میں بھی کرسچینٹی آ گئی، ذو نواس کو مار ڈالا گیا، وہ ریڈ سی میں ڈوب کے مر گیا، اور پورا جو تھا یمن میں بھی، یمن میں، نجران میں، سب طرف جو تھی کرسچینٹی آ گئی۔ تو یہ کرسچینٹی اس طرح سے تھی، پہلے سے موجود تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ زیادہ تر کرسچنز نجران کے علاقے میں رہتے تھے۔ نجران ہم نے پڑھا تھا، نجران کے علاقے میں رہتے تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اب یہ جو کرسچینٹی ہوتی ہے اس میں بھی بہت سارے سیکٹس ہوتے ہیں، بہت سارے گروپس ہوتے ہیں۔ کچھ جو ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا دین پھیلانے کے لیے، اور وہ اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ ٹرو کرسچنس ہوتے ہیں، جو صحیح میں جو کرسچنس ہیں، اور وہ ہر برے کام سے دور رہتے ہیں، اور وہ جو انجیل جو گاسپل جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اور وہ ٹرو کرسچنس ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ ہوتے ہیں، جیسے جیسے کرسچینٹی سب جگہ پھیلتی گئی تو وہاں کا جو کلچر تھا کرسچینٹی میں ملتا گیا۔ جیسے ہمارا اسلام ہے، ہمارا اسلام پیور اسلام ہے، لیکن جس بھی علاقے میں جس طرح کے لوگوں کے ساتھ جب لوگ رہتے ہیں تو ان کے کلچر کا اثر جو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے ان کے ریلیجن پر۔ تو جیسے اسلام میں بھی دیکھیں، جہاں پر اسلام، جیسے ہندوستان میں اسلام گیا تو وہاں جو لوگ رہتے تھے ان سے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ اسلام میں آ گئیں۔ تو اس طرح سے اسلام کی شکل جو ہے بگڑ گئی۔ ہندوستان میں بہت ساری جگہ دیکھیں ابھی بدعتیں شروع ہو گئی ہیں، تو وہ اسی وجہ سے شروع ہو گئی ہیں کہ جس کنٹری میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس کنٹری کا جو کلچر ہوتا ہے وہ ہمارے دین پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دین میں چینجز آنے لگتے ہیں، اور لوگ جو ہیں 1-2 جنریشن کے بعد ان کو پھر یاد بھی نہیں رہتا کہ صحیح چیز کیا ہے، اور پھر وہ اس کو چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے چینجز آتے ہیں دین میں۔ تو اگر ہم قرآن اور حدیث اور اس سے سٹک رہتے ہیں، جب ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، تو پھر ہم اس قرآن جو ہے وہ فرق کرنے والی کتاب ہے نا، تو وہ فرق کر دیتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اگر ہمیں قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ تو اسی طرح سے جو کرسچینٹی تھی، یہ اصل کرسچینٹی تو وہ تھی جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، لیکن جب یہ الگ الگ کنٹریز میں گئی تو وہاں کے جو کلچر تھے اس کی وجہ سے انہوں نے ٹرینٹی کا کانسیپٹ شروع کر دیا، یعنی سن، فادر، ہولی اسپرٹ، یہ شروع کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا،
کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہیں کہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ وہ بالکل اس کو اللہ کے ساتھ مکس اپ کر دیا. مطلب اس طرح سے کافی انہوں نے چینجز کر لیے اپنے دین میں. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن مجید نازل ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور جب دین پھیلنا شروع ہوا تو ان کا بہت بڑا ایک ڈیلیگیشن تھا، نجران سے وہ آیا، بہت شان و شوکت والے اور بہت ہی بڑا گروپ تھا، اور وہ آئے اور انہوں نے آ کے پھر مسجد نبوی میں ہی اپنی عبادت کی، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور مطلب یہ سب ہوا. پھر آپ سے خوب بحث کی. یہ ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے. تو ان کا جب ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا تو ہمیں سورہ آل عمران سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. تو پھر انہوں نے آپ سے بحث کی، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کی سورہ آل عمران کی. کہا جاتا ہے کہ فرسٹ 86 آیتیں جو انہی کی وجہ سے نازل ہوئیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ نہیں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام یہ تھے. اور آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا قصہ ہے، اور پھر حضرت مریم کا کہ کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ سب چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں. تو یہ اتنا بڑا جو حصہ ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ یہ اتنے سارے کرسچنس موجود تھے اور ان کو بھی اسلام پہنچانا ضروری تھا. تو اس لیے ان کو بھی ان کی ہسٹری یاد دلا دلا کے سمجھایا گیا کہ بھائی اب اسلام لے آؤ. اسلام ہی وہ ریلیجن ہے جس کو اگر تمہارے پاس اسلام ہوگا تو ہی تمہارا دین قبول ہوگا. تو ان کو سمجھایا گیا. تو یہ بڑی شان و شوکت میں رہتے تھے. ان کے دین میں بگاڑ آ چکا تھا. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب اسلام پھیلا تو ان کا ایک ڈیلیگیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا اور دین میں خوب بحث کی، جس کے جواب میں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیتیں نازل کی جس میں ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا. پھر بھی یہ بحث کرتے رہے تو فائنلی انہیں دعوت مباہلہ دی گئی. دعوت مباہلہ کیا تھی؟ جب ان کو اتنی ساری آیتوں کے ساتھ سمجھایا گیا اور ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا تو پھر انہیں دعوت مباہلہ دی گئی. یعنی کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے سب لوگوں کو لے کر آؤ اور ہم بھی اپنے سب لوگوں کو لے کر آئیں گے، اور پھر سب آسمان کی طرف رخ کر کے یا پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہو اس پر لعنت ہو. ایسے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اور یہ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اہل بیت کو لے کے پہنچ گئے. ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے سچا دین ہے اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم پر اللہ کی لعنت آئے گی. پھر بھی لیکن کچھ ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے پھر بھی اس کو نہیں مانا. تو یہ چیز بھی ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا تو ہمیں وہ آیتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی. اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے خلط ملط کر دیا تھا، مکس اپ کر دیا تھا کہ انسان کون ہے، اللہ کون ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی کہتے تھے اللہ ہے، کبھی کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے. اور انہوں نے جو ان کے جو چرچ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کتنی بڑی ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پوری ایک مورتی لگی ہوتی ہے، حضرت مریم کا اسٹیچو ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے بالکل ہی اس کو بھی چینج کر دیا تھا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ مذہب نہیں تھا. نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. تو یہ سب چیزیں انہوں نے اتنی زیادہ چینج کر کے یہ بھی چینج ہو گیا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام نازل کیا. پھر جب عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا تو ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا، کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھی اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے. اب جو عرب جو تھے جنہوں نے عیسائیت قبول بھی کر لی تھی تب بھی انہوں نے پوری طرح سے کرسچن نہیں ہو پائے تھے وہ، کیونکہ ان کا جو کلچر تھا وہ ایسا تھا، جو ان کا طرز زندگی تھا وہ کرسچینٹی سے میل نہیں کھاتا تھا، یعنی اس سے ملتا نہیں تھا. تو وہ اپنے طریقے سے ہی رہ رہے تھے، بس اوپر سے کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کرسچنس ہیں. تو یہ جو تھا یہ پورا یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں تھا کہ وہ کس طرح سے رہتے تھے، کیا کرتے تھے. اور یہ ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ کرسچنس ایسا کرتے تھے. تو ہمیں پھر جتنی بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، بہت ساری آیتیں صرف نصارہ کے اوپر، کرسچنس کے اوپر ہیں. تو آپ دیکھیں ابھی بھی ویسٹ میں جب لوگ اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں اور جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور جب اس کو سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے سارے جو کرسچنس ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں.
تو وہ اسی لیے قبول کرتے ہیں کہ ان کو ایک ریالٹی ملتی ہے، ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں یہ جو چیز ہے یہ صحیح ہے اور ہم غلط کر رہے ہیں۔ کتنے سارے آپ دیکھیں پریسٹ اور کتنے بڑے بڑے جو کرسچنس کے جو اسکالرس ہوتے ہیں، جب وہ اس کو قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ سب باتیں صحیح لگتی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی ہے آیت کہ جو کرسچنس ہوں گے یہ جلدی قبول کریں گے اسلام، مطلب ان کو جلدی باتیں سمجھ میں آئیں گی یہود کے بنسبت۔ تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچنس، بہت سارے کرسچنس ایسے ہیں جن کو ذرا سی بھی تھوڑی بھی دعوت دی جاتی ہے، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں اور ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے وہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے تو دین کا حصہ ہے، ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے کہ سارے رسولوں پر ایمان لاؤ، تو پھر وہ بہت جلدی عیسائیت جو اسلام قبول کر لیتے ہیں اور عیسائیت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، تو اس سے بھی ہم کو انشاءاللہ اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ کس طرح سے عیسائی تھے، نجران میں تھے اور وہ ایسا سوچتے تھے، اور اتنی ساری آیتیں جو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ سب نصارہ سے بات کر رہے ہیں، تو وہ اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا۔ تو ہمیں انشاءاللہ قرآن مجید اور بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔